بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حق خطیب اور اقرار الحسن، جیت کس کی ہوئی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان اور چیف جسٹس کا متنازع فیصلہ، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، 24 مارچ کو اقرار الحسن صاحب کلر سیدہ گئے تھے اور وہاں پر عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور کلر سیدہ حق خطیب کے آستانے کے باہر خطاب کرتے ہوئے اقرار الحسن نے کہا کہ آج کلر سیدہ اور یہاں کی عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ حق خطیب کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ بھی کہا کہ اب وہ پاکستان کی ہر بار کونسل اور پاکستان کے ہر شہر میں جائیں گے اور لوگوں کو حق خطیب کی حقیقت بتائیں گے۔ اب ناظرین کرام، یہ معاملہ 2 مہینے سے چل رہا ہے۔ ایک طرف اقرار الحسن کی جانب سے حق خطیب پر الزامات لگائے گئے اور دوسری جانب حق خطیب کے لوگوں نے اقرار الحسن کو جواب بھی دیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس وقت کس کا موقف مضبوط ہے اور کون اس مقابلے میں جیت رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بات کروں گا کہ جو حق خطیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق خطیب صاحب سپہ سالار تحریک ختم نبوت ہیں، تو کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 6 فروری کو چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے ایک قادیانی کے کیس میں متنازع فیصلہ دیا، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں گئی ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی سمیت بڑے بڑے علماء کرام نے بھی چیف جسٹس کے اس فیصلے کو متنازع قرار دیا اور کہا کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے میں لکھا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے اس فیصلے کے حوالے سے انصاف نہ ملا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ 6 فروری کو یہ متنازع فیصلہ آیا تھا، تو کیا اس حوالے سے حق خطیب صاحب نے ایک لفظ بھی بولا ہے یا کیا انہوں نے چیف جسٹس کے اس متنازع فیصلے کی مذمت کی ہے؟ تو ناظرین کرام، اگر ایک قادیانی کے متنازع کیس کے حوالے سے حق خطیب صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، تو پھر وہ تحریک ختم نبوت کے سپہ سالار کس طرح ہیں؟ اسی طرح ناظرین کرام، 2017 میں نون لیگی حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی، تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے فیض آباد میں تاریخی دھرنا دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت حق خطیب صاحب یا ان کے لوگوں نے نون لیگ اور ان کی حکومت کی مذمت کی تھی کہ انہوں نے ختم نبوت کے حلف نامے میں کیوں تبدیلی کی ہے؟ تو ناظرین کرام، جب بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوا ہے تو ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین میدان میں آئے ہیں۔ ناظرین کرام، سب کے سامنے ہے کہ کس طرح علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ معذوری کی حالت میں میدان میں آتے رہے اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طرح تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی بھی ناموس رسالت کے معاملے میں میدان میں آئے تھے، جس کے بعد ان کو گرفتار کر کے 8 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، صرف نعرے لگانے سے کوئی بھی تحریک ختم نبوت کا سپہ سالار نہیں بن جاتا۔ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کس نے کام کیا ہے، اور جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو کون سب سے پہلے میدان میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، جو معاملہ اقرار الحسن اور حق خطیب کا ہے، اس حوالے سے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس کا موقف مضبوط ہے۔ لیکن جو حق خطیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق خطیب صاحب تحریک ختم نبوت کے سپہ سالار ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، اور سب جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے موجودہ دور میں جتنا کام علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔